بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. معزز دوستوں، انسان کے اندرون میں دو چیزیں اللہ ان میں سر فہرست عقیدہ توحید ہے. توحید میں ایک ہے توحید فی الالوہیت اور ایک ہے توحید فی الربوبیت، یعنی ایک چیز ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ قرار دیا جائے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں. اور معبود بننے کے لیے جو صفات، جو کمالات، جو خوبیاں پائی جانی چاہیے وہ صرف اور صرف اللہ ہی میں پائی جاتی. دوسرے درجے کی جو توحید ہے وہ توحید ربوبیت، توحید افعالی، یعنی جیسے پیدا کرنے والے وہ ہیں، جیسے مالک حقیقی وہ ہے، جیسے حاکم حقیقی وہ ہے، ایسے ہی رب حقیقی بھی وہی. اور رب کے معنی ہے ضرورتوں کا پورا کرنے والا. اس واسطے دین کا خلاصہ دو ہی باتیں ہیں، ایک عبادت، دوسرے استعانت. اور اس کو سورۃ الفاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے الفاظ سے بیان کیا گیا ہے، جس کے معنی ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہی حسر کے معنی میں آتا ہے، صبح والا صبح. دوسرا لفظ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. جس آدمی کا یہ عقیدہ ہوگا ضرورتیں پورا کرنے والے صرف اللہ، اس کی کس کی ضرورت پوری کرنے والے؟ قُلْ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رب السماوات ورب الارض ورب العالمین. آپ فرما دیجئے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے. کون اللہ؟ کہتے ہیں آسمانوں کا رب، زمینوں کا رب اور تمام عالموں کا رب. سب سے پہلی آیت اتری اقرأ بسم ربک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اپنے رب کے نام. سب سے پہلی آیت توحیدی قرآن کریم کی الحمدللہ رب العالمین. سب تعریف اللہ کے لیے ہے، تمام عالموں کا رب، عالم علوی کا رب، عالم سفلی کا رب، عالم مخلوقات نوری کا رب، عالم مخلوقات ارضی کا رب، فرشتوں کا رب، جمادات کا رب، نباتات کا رب، حیوانات کا رب، انسانوں کا رب، عرش کریم کا رب، رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب. سب کے رب وہ ہیں سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے. جس کا یہ عقیدہ ہوگا لازمی طور پر ایک اس کا تقاضا ہے، اور اس تقاضے کا اظہار عقیدے کی پختگی کی علامت اور دلیل ہے. وہ یہ ہے کہ ضرورتوں میں ضرورت پورا کرنے والے کو پکارنا، ضرورتوں میں ضرورت پورا
والے سے مانگنا، جو ضرورت پڑے قربان ہو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تعلیم دینے میں کوئی کسر آپ نے اٹھا کر نہیں رکھی، چھوٹی سے چھوٹی تعلیم، بڑی سے بڑی، ہر پہلو سے آپ نے لوگوں کی رہنمائی کی۔ آپ نے فرمایا اگر تمہارے گھر میں نمک کی ضرورت پڑے وہ بھی اللہ، تسمہ چپل کا تسمہ ٹوٹ جائے اللہ سے مانگو، وہی ضرورتوں کے پورا کرنے والا، جس پر توحید فعلی کھل جاتی ہے یہ صفات اس کا حال بن کر زندگی میں داخل ہوتی ہے۔ ایک توبہ، ایک دعا، ایک توکل، ایک صبر اور ایک شکر، جس کو ہمارے بڑوں نے یوں بتایا، دعا، توبہ، توکل، صبر و شکر، یہی ہیں استعانت کے طریقے۔ کل آپ نے توبہ کو سنا تھا مگر پورا نہیں سنا تھا، آدھا سنا تھا۔ اب پھر وہی مضمون کی تکمیل کے لیے گفتگو شروع ہو تو پھر یہ دوسرا جزیہ رہ جائیں گے، مگر تھوڑی سی بات اس سلسلے کی بہرحال سنائے دینا مناسب ہے۔ جب خالق وہ ہیں، مالک وہ ہیں، حاکم وہ ہیں، رب وہ ہیں، معبود وہ ہیں، تو ایسی صورت میں اگر ان کی مرضی کے خلاف اس سے کوئی کام ہو جائے، شرمندہ ہونا، نادم ہونا، معافی مانگنا، غلطی کا احساس کا پیدا ہونا، آئندہ نہیں کروں گا اس کا عہد و پیمان کرنا، ایک سلیم الفطرت آدمی کا لازمی تقاضا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ صاحب کوئی آدمی کسی آدمی کا بہت بڑا محسن ہو، کچھ بھی نہیں تھا ایک کے پاس، دوسرے کے پاس بہت کچھ تھا، اس نے ترس کھا کر ہمدردی میں، غمخواری میں، خیر خواہی میں خوب مدد کرتا رہا، ہر پریشانی میں اس کے کام آیا، ہر ضرورت کے پورا کرنے میں اس نے ہاتھ بٹایا، سبب بنتا رہا، پھر یہ ذریعہ ثابت ہوتا رہا، ضروریات کی تکمیل تھا۔ کسی نے اس کے بارے میں جس کی ضرورتیں یہ پوری کرتے رہا، جس کے اوپر یہ احسانات کرتا رہا، اس کے بارے میں جا کے یہ احسان کرنے والے سے کہا کہ اس نے تو تمہارے خلاف میں ایسا سوچا ہے یا یوں کہا ہے، وہ محسن جا کے اس سے پوچھے کہ کیا تم نے میرے بارے میں ایسا کہا؟ وہ کیا کہتا ہے؟ آپ کے بارے میں میری زبان سے یہ جملے، اس کو تو میں سوچ بھی نہیں سکتا، اس واسطے کہ آپ کے جو احسانات میرے اوپر ہیں وہ تو میں زندگی پر نہیں بلا سکتا، آپ کے خلاف میں یہ تمہیں سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہے، ایک معمولی آدمی کسی آدمی کی ضرورت پورا کرنے میں فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہر مشکل کے وقت میں اس کا ہاتھ بٹاتا رہا ہو، اس کے خلاف کرنے کا آدمی نہیں سوچ سکتا۔ بندہ جو پروردگار کے خالق ہیں، مالک ہیں، حاکم ہیں، رب ہیں، معبود ہیں، ان کے خلاف کرنے پر شرمندہ ہوں گا نہیں ہوگا، ندامت آئے گی نہیں آئے گی۔ اس واسطے اس توبہ والے مضمون کو خوب ذہن میں رکھے، خوب جم کے توبہ کر لینا اپنے گناہوں سے، اور توبہ کا جو مفہوم ہے وہ ذہن میں رکھنا، جو غلطی ہو گئی اس پہ اندر شرمندگی رہنا، گالوں پہ ہاتھ پھیرنے کا نام توبہ نہیں ہے۔ بڑے بڑوں کو دیکھنے میں ملتا، نماز سے فارغ ہوتے ہی نام توبہ رہے، یہاں بھی ایک صاحب کو دیکھا میں یوں کر رہے، ارے بھائی اس کا نام نہیں ہے توبہ۔ بچوں میں شعور نہیں رہتا، غلطی جب وہ کر لیتے ہیں تو ان کو احساس دلانے کے واسطے کہ تم نے اچھا کام نہیں کیا، خراب کام کیا، توبہ کرو آئندہ نہیں کریں گے بول کے یہ کانا پکڑ لو، گلوں پہ مار لو، بولے تو نے ایسا کرتا، اس کو سمجھانے کے واسطے ایک طریقہ ہے، احساس دلانے کے واسطے۔ توبہ اس کا نام نہیں ہے،
توبہ تو اندرون میں اپنی کوتاہی پر پائی جانے والی شرمندگی کا نام ہے. الندم توبۃ، وہ تو شرمندگی کا نام ہے. اور جس میں شرمندگی ہوتی ہے آپ دیکھیں گے نگاہیں نیچی، آنکھیں ڈبڈبائی، چہرہ کھچا ہوا، بدن پہ لرزہ اور زبان میں رکاوٹ پائی جاتی. ایک تو یہ ہونا شرمندگی. دوسرے جو غلطی سرزد ہوئی ہے اسے فوری چھوڑ دینا. تیسرے آئندہ وہ غلطی نہیں کرنے کا اندرون میں پورا پختہ ارادہ ہونا. اب اگر وہ غلطی کا تعلق بندوں میں سے کسی سے ہے تو اس سے بھی معافی مانگنا، اور اگر اس کوتاہی کا تعلق کسی کے حق سے ہے تو اس کا وہ حق ادا کر دینا. پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی. جب تک کہ اور زیادہ وضاحت سے نہیں بولے پورا سمجھ میں نہیں آتا. دنیا کی لائن میں اتنا چلتا دماغ پوچھو مت، دین کی لائن میں چلتا ہی نہیں. یہ لائن میں دلچسپی لیے ہی نہیں کبھی. کسی کی پاکٹ مار لیے عید کے لیے نئے جوڑے بنانا تھا، شاندار جوتا خریدنا تھا، پیسے پاس تھے نہیں. نتیجے میں 15 رمضان کو یا 20 رمضان کو کسی کی کیا کرے پاکٹ مار لی. کیا سوچ کے 27 کو جا کے توبہ کر لیتا ہوں اور توبہ سے سب گناہ معاف ہو جاتے، بلکہ اکثر مولویاں سنتے رہے، مولویوں سے سنتے رہے. ایسا نہیں ہے. اگر 27 کو توبہ کر رہے ہیں کہ مولا آئندہ سے کسی کی بھی پاکٹ نہیں مارتا، مارا تھا معاف کر دے، بولے تو توبہ پوری نہیں ہوئی. وہ پاکٹ جوں کی توں واپس کرنا تو توبہ پوری ہو. اب سمجھ میں آیا؟ اچھا سمجھو. کسی کی زمین دبائے تھے زمین واپس، دکان دبائے تھے دکان واپس، مکان دبائے تھے مکان واپس، میراث دبائے تھے میراث واپس. اور اگر کوئی ایسی چیز تھی غلطی کی لائن کی کہ واپس کرنے کی نہیں ہے، مثلا اس کی برائی بیان کرے تھے، اب واپس کیسا کریں گے؟ جا کے معافی مانگنا. بھائی آپ کے خلاف میں یہ جملہ میری زبان سے نکل گیا تھا، اب معاف فرما. توبہ کے یہ 4 اجزاء ہیں: ندامت ہونا، فوراً برا عمل چھوڑنا، آئندہ نہیں کرنے کا پورا ارادہ ہونا، اور جس کے حق میں کوتاہی اور غلطی ہوئی تھی اس کا وہ حق اسے واپس کرنا یا معافی مانگنا. جب یہ 4 چیزیں پائی جاتی ہیں تو اب توبہ مکمل ہوتی. کل کے سبق سے متعلق یہ ضروری جزیہ سمجھ میں آیا. اس کے بعد بالکل نوجوان قسم کے بچے جو یہ لائن میں زیادہ قدم رکھے ہوئے نہیں ہیں، ان کو معلومات نہیں رہتے، اس سے سمجھ میں آ گیا ہوں گا کہ اگر کسی نے ایک رمضان صحیح گزارا ہے تو جتنے لوگ رمضان صحیح گزارے اتنے لوگوں کا پورا سال پھر صحیح گزرنا شروع ہو جاتا. ورنہ آپ دیکھیں کہ صاحب عشاء کی نماز میں رمضان میں جگنے کی رات کو بڑی بڑی مساجد میں جگہ نہیں ملتی، اور فجر میں پورے برخاست. کوئی رات میں توبہ کرے، جی کہے کی توبہ کرے گناہوں سے. نماز کا چھوڑنا چھوٹا گناہ بڑا گناہ، اس سے بھی تو توبہ کرے ہی ہوں گے. پھر صبح کی فجر کیسا گئی؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ امت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. حقائق کا تو پتہ ہی نہیں ہے اس کے بعد، رسوم کے پابند ہو گئے. اعتکاف میں اتنے لوگوں کو دیکھ کے بے حد خوشی ہوئی. اعتکاف میں 5 ٹائم کی نماز، سنتاں، نفلاں، اشراق، تلاوت، تراویح، وتر، تہجد، درود، استغفار،
دین کی باتیں، راتوں میں جاگنا دیکھ کے غیر معمولی خوشی، مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر عید کے دن کوئی پوسٹر لگ جائے۔ ایک مسجد میں عید کے دوسرے دن ایک پوسٹر لگائے تھے۔ کیا پوسٹر تھا؟ ذرا آپ بھی توجہ سے سننا۔ پوسٹر یہ تھا، نوجوانوں کا اجتماعی اغوا۔ اغوا بولے جانتے ہیں؟ کڈنیپ۔ نوجوانوں کو ایک ساتھ غائب کر دیے، یہ لکھا ہوا تھا ہیڈنگ میں، بڑی ہیڈنگ میں لکھا ہوا، بڑا پوسٹر، اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے۔ زندگی میں پہلی دفعہ یہ پوسٹر دیکھے، کبھی دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا، تو بڑی فکر، دور سے دیکھ کر دمنگیر ہو گئی کہ آخر کیا کبھی ہوا۔ آخر قریب جا کے دیکھے تو اس میں نیچے لکھا ہوا ہے، رمضان میں نوجوانوں سے مسجد لبریز رہتی تھی، فل رہتی تھی، جو ہی عید کا چاند نظر آیا پورے نوجوان غائب ہو گئے۔ مسجد کو ان نوجوانوں کی بڑی فکر دامنگیر ہے۔ جن حضرات کو وہ نوجوان ملیں براہ کرم مسجد پہنچا دیں، یہ لکھا ہوا۔ آپ لوگوں کو لگانے کی ضرورت نہیں پڑیں گی نا پوسٹر، یہ کیونکہ کل میں یہاں نہیں رہوں گا، دوسری جگہ جانا ہے بیان کرنے کے لیے، تو میں آج ہی سنا دے رہا ہوں مضمون تھوڑی دیر کے لیے۔ جا کے آپ کو جائیں گے نہیں مول صاحب جا رہے ہیں تو چلو اپن بھی بستر لپیٹیں گے، یہ نہیں۔ جب توبہ ہم نے کر لی ہے تو ظاہر ہے کہ توبہ میں تو سر فہرست جو گناہ ہے وہ نماز کے چھوڑنے کا گناہ ہے، اس سے تو توبہ کی ہوگی۔ جب اس سے توبہ کی ہے رات میں، تو پھر صبح ہوتے ہوتے نماز چھوڑنے کا کیا سوال ہے؟ معلوم ہوا کہ وہ توبہ ہی نہیں تھی۔ اسی لیے بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ہماری توبہ بھی آج کل کی ایسی توبہ ہے کہ اس پر بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ فارسی کا شعر ہے، اردو ہی نہیں جانتے تو فارسی کیا سمجھیں گے؟ کہتے ہیں صاحب، عذر تقصیرات ماں، چندہ کے تقصیرات ماں، شکر نعمت آئے تو، چندہ کے نعمت آئے تو، یہ فارسی کا شعر۔ ہمارا کسی سلسلے میں معذرت کا پیش کرنا خود ایک قصور ہے۔ ہم جو توبہ کر رہے ہیں وہ توبہ خود ایسی ہے کہ اس میں بھی کوتاہی موجود۔ اس لیے بھائی اس بات کو ذہن میں رکھیں، توبہ کا مفہوم اچھا ذہن میں رکھیں، اور یاد رکھو اس بات کو کہ جو سچی پکی توبہ کر لیتا ہے، پروردگار عالم اس قدر عنایت، اس قدر مہربانی، اس قدر فضل ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب وہی بندے مومن سے کوتاہی ہو جاتی ہے اور وہ سچی پکی توبہ کر لیتا ہے، 2 رکعت نماز ادا کر کے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کہتا ہے، تو اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں تو بھی حق تعالی معاف کر دیتے ہیں، درختوں کے پتوں کے بقدر کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو سب معاف کر دیتے، اپنا محبوب بنا دیتے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے سیئات کو حسنات سے تبدیل کر دیتے۔ ارشاد ربانی ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جو توبہ کرے، ایمان لائے، عمل درست کر لے، نیک عمل کرنے لگے، تو یہ وہ لوگ ہیں اللہ رب العالمین ان کے سیئات کو حسنات سے، ان کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہی وہ بات ہے جسے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس خوبصورت شعر میں بیان فرمایا، میرے گناہ عبادت بنائے جائیں گے، میرے گناہ عبادت بنائے جائیں گے، کچھ ایسی راز کی باتوں سے آشنا ہوں میں۔ لیکن آج جو بات شروع کی گئی ہے وہ صفات میں سے ایک دوسری صفت دعا سے متعلق، جب کرتا دھرتا ہونے کا ہم اپنے اندرون میں یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ ہی فاعل حقیقی ہے۔ اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا، اللہ خلقکم وما تعملون،
فاعل حقیقی اللہ ہیں، کرنے والے وہ ہیں، ضرورتوں کا پورا کرنا ان کا ہی کام ہے. تو پھر ایسی صورت میں یہ عقیدہ ہم کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ جب کبھی کوئی ضرورت پیش آئے اس میں ضرورت پورا کرنے والے کو پکارنا، ضرورت پورا کرنے والے سے ضرورتوں کی تکمیل کی دعا کرنا. حاجات میں دعا یہ حال بن کر داخل ہو جاتی ہے جب توحید پھیلی کھل جاتی، اور دعا اصل میں دل سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرنے کا نام ہے، پورے آداب کی رعایت کے ساتھ. اس واسطے صورت دعا میں عاجزی رہنا، اس واسطے دعا کا جو طریقہ بتایا وہ طریقہ خود عاجزی کا ترجمان ہے. ہاتھ پھیلانا عاجزی ہے نہیں ہے، کشکول بنا لینا اپنے دونوں ہتھیلیوں کا، بھیک کا کٹورا دونوں ہاتھوں سے بنانا بھی ایسا کہ حضرت درد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے ہاتھ رکھو تو ایسا رکھو کہ ہاتھ میں کوئی چیز آئی تو جھلک کے دل میں گرنا، ایسا. عاجزی کی مکمل صورت ہے. پہلے اللہ کی خوب تعریف کریں، پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود پڑھیں، پھر اس کے بعد خوب اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کریں، اور پھر پروردگار عالم سے اس کی معافی کی گزارش کریں، اور پھر اس کے بعد میں بارگاہ الہی میں یوں عرض کریں کہ بندہ میں محتاج آپ داتا، میں فقیر اور آپ غنی، میں حاجتوں والا آپ حاجتوں کے پورا کرنے والے، میں سرمایہ سے خالی اور آپ کے خزانے لامتناہی. کتنے خزانے؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مضمون کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم ساری مخلوق کو اس کا منہ مانگا دے دیں تب بھی پروردگار کے خزانے میں رائی برابر کمی نہیں آتی. ایسے زبردست ان کے خزانے کے بعد اپنی حاجتیں پیش کرنا کہ مولا میری یہ حاجت ہے، مولا میری یہ حاجت ہے. اس سلسلے میں ایک بات یاد رکھیں، حدیث میں آتا ہے کہ غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتا. زبان سے دعا کر رہے ہیں اور دل جو ہے امام صاحب ذرا دعا کر رہے ہیں، اپن بھی پیچھے آمین 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 بول رہے، مگر سوچ رہے اب سبھی ختم کرتے ہوں گے جانا ہے. تو دل جانے کی تدبیر میں ہے، زبان آمین آمین میں ہے، اس کا نام دعا تھوڑی. غافل دل کی دعا ہے قبول نہیں ہو. پاکیزہ روزی پاکیزہ لباس بھی شرائط میں سے ہے. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی پراگندہ بال غبار آلود حال سفر کے درمیان میں تھکا ہارا اپنی ضرورتوں میں پکارتا ہے، یا رب یا رب یا رب پکارتا ہے. انا یستجاب لہا، اس کی دعا کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ ملبسہ حرام ومطعمہ حرام، غذا بھی اس کی حلال نہیں، لباس بھی اس کا پاکیزہ نہیں. یہ بھی ایک شرط اور ہے، اور وہ ہے جلد بازی سے کام نہیں لینا. یعنی اب مانگ رہا ہوں تو اب بھی ملنا، یہ نہیں رہنا. مانگنا میرا کام ہے، مانگتے رہنا. اور یہ مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ میں بندے میں فرق بیان کیا بزرگوں نے، اور یوں کہا کہ بندے کی خصوصیت یہ ہے کہ ان مانگو تو ناراض ہو جاتا، نہیں مانگے تو خوش. اور اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ مانگو تو خوش ہوتے ہیں، نہ مانگو تو ناراض ہو جاتے. دیکھتے ہوں گے وہ عید کے دن نانا نانی دادا دادی پیسے گیسے منگا کے گھر کے رکھ لیتے، پوترے آتے نواسے آتے تھیلی میں ڈال لے کے رکھتے، آنے کے بعد فوراً نکال کے نہیں دیتے. پوترا آ کے نواز آ کے بولنا نانی عیدی اور دادا عیدی بولے تو خوش ہو گئے.
نکال کے دے دو، اس کے انتظار میں رہتے ہیں، پوچھنا ہے ان کے پاس، دینے کے واسطے ہی ہے، مانگنے پر خوش ہوتے ہیں۔ معمولی آدمی کا یہ عالم ہے، پروردگار تو پروردگار ہے، تو بتاتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہیں ہر دم کے لیے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو دینا چاہتے ہیں مگر کوئی مانگنے والا نہیں، مانگنا بہت پسند ہے اللہ کو۔ اب اس سلسلے میں ایک بات یہ ذہن میں رکھو کہ مانگنے میں کبھی کبھار ہم ایسی چیز مانگتے ہیں جو ہمارے لیے اس وقت میں موضوع نہیں ہوتی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں یہ چیز میرے لیے موضوع ہے، حالانکہ ہمارے حق میں اس وقت میں وہ چیز موضوع نہیں ہوتی۔ سن رہے بھائی غور سے، برائے کرم سو جاؤ مت۔ جیسے دسترخوان پہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، 2 سال کا بچہ بھی، 2 سال کا 3 سال کا بچہ ابھی دودھ ہی پی رہا ہے، ابھی ہریرا ہی پی رہا ہے، ابھی بڑی مشکل سے خالی گھی لگا کے پھیکی گلتی اسے کھلا رہے ہیں، سب کے ساتھ میں بھی بیٹھ جاتا دسترخوان، دیکھتا کہ صاحب سب کے رکابیوں میں کٹوروں میں سے چمچے سے سالن نکال کے سب ڈال دے رہے ہیں، بوٹیاں بھی ڈال رہے ہیں، ہڈیاں بھی ڈال رہے ہیں، شوربا بھی ڈال رہے ہیں، تو وہ بچہ بھی وہ کٹورے کی طرف ہاتھ بڑھاتا اور ڈالو بول کے بولتا۔ کرتے تمہارے خاندان میں کہ نہیں کرتے؟ نہیں کرتے، ہمارے خاندان میں تو کرتے، صاحب نہیں کرتے، آپ کے خاندان میں بچے کرتے ہیں۔ ماں بے انتہا بچے کو چاہنے والی، باپ بے انتہا بچے کو چاہنے والا، بھائیاں بہنا اس چھوٹے سے بچے پر چار نچھاور کرنے والے، سب کے سب اس کا ہاتھ پکڑ لیتے، وہ کٹورا ہٹا دیتے اور ان چیخنا شروع کرتا، چلانا شروع کرتا، رونا شروع کرتا، لیکن نہ ماں اس کا مطالبہ پورا کرتی، نہ باپ اس کا مطالبہ پورا کرتا، نہ بھائی بہنیں اس کا مطالبہ پوری کرتی ہیں۔ یہ معلوم کرو کہ کیا یہ اسے نہیں دینا چاہتے ہیں؟ دینا تو چاہتے ہیں، مگر جس وقت میں وہ مانگ رہا ہے اس وقت میں دینا مصلحت نہیں۔ بچہ یہ سمجھ رہا کہ اس وقت میں ملے، میری مصلحت یہی ہے، لیکن بڑے سمجھتے ہیں کہ نہیں، اس وقت میں نمک اور مرچ کا سہار بچے کے اندر موجود نہیں ہے، اس وقت میں دینا اس کو ٹھیک نہیں، اس واسطے وہ روئے، وہ دھوئے، وہ لال پیلا ہو جائے، ہاتھ پاؤں پٹکے، پینے کھانے کی چیز بھی رس کر نہ کھائے تب بھی نہیں دیتے۔ جیسے بچہ اس وقت میں چاہ رہا ہے کہ مجھے یہ چیز ملے لیکن بڑوں کی مصلحت میں نہیں ہوتا، ایسے ہی ہم بندے کوئی چیز مانگتے ہیں کہ اس وقت میں ملے، لیکن ہمارے پیدا کرنے والے مولا کو معلوم ہے کہ اس وقت میں ان کو دینا مصلحت ہے یا نہیں۔ ساتھ کبھی بڑا ٹائم لیتے ہیں، جب قابل ہو جاتا ہے نہیں بھی کھایا تو اس کو کھلانے کے چکر میں ذرا سی نمک، ذرا سی مرچی لگا کے ہلکا سا معمولی سمجھا کے بجھا کے گود میں لے کے زبردستی ذرا کبھی عادت ہونا بچے کو تھوڑا تھوڑا کھانے کی بول کے انہیں منہ پھیر لیتے رہتا، آدھا لقمہ نہیں ڈالے ہاں ہو کر کے پانی پانی پکارتا ہے، لیکن اسے بہرحال کھلانا چاہتے ہیں تاکہ عادت ہو جائے۔ تو ایک وقت تھا کہ وہ چاہتا تھا تو نہیں دیتے تھے، اور ایک وقت ہے کہ نہیں چاہ رہا تب بھی دے رہے، اس واسطے کہ اس وقت میں بچے کو مصلحت نہیں سمجھ میں آ رہی، ماں باپ کو سمجھ میں آ رہی۔ ایسے ہی بھائی ہمارا آپ کا حال ہے، کون سی چیز کس کو کس وقت میں دینا، اللہ کو مانو، وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے، انہوں نے بنایا ہے اس مشین کو، کیا دینا کیا نہیں دینا ان کو معلوم، کب دینا کب نہیں دینا ان کو معلوم، کتنا دینا کتنا نہیں دینا ان کو معلوم ہے، کیسا دینا کیسا نہیں دینا ان کو معلوم ہے۔ اس واسطے مانگنا چونکہ پسندیدہ ہے، اپن مانگتے رہنا، باقی اب بیچ ہو جائے یہ جلد بازی نہیں رہنا مزاج ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے ایمان والے کی جب تک کہ وہ جلد بازی سے کام نہ لے۔ دعا تو یاد رکھیے ہر صورت میں قبول ہوتی ہے، بس وہ نہیں قبول ہونے کی شکلیں آپ کو بتا دی گئی،
چند ایک چیزیں ہیں، باقی ہر دعا قبول ہوتی ہے ایمان والے کی، جس کے قبول ہونے کی شکلیں الگ الگ ہیں. کبھی فوراً قبول کر لیتے، کبھی کچھ وقفے کے بعد قبول کرتے، کبھی مانگی ہوئی چیز کے بجائے دوسری چیز دے دیتے. بچہ کانچ کا گلاس منگا تو پلاسٹک کا دیتے، اور کبھی مصلحت نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں اس کی وہ دعا محفوظ رکھ دیتے. وہ جو محفوظ دعا ہے کل قیامت کے دن جب پہنچے گا بارگاہ الہی میں، اور اللہ اپنے پروردگار بندوں کو انعامات سے سرفراز فرمائیں گے، تو ایک بندے کو بلا کے کہیں گے کہ یہ تمہارا انعام ہے، لے لو، پہاڑوں جیسا انعام. بندہ کہے گا کہ مولا یہ میرے کون سے عمل کا بدلہ ہے، یہ جو عظیم شان انعام ہے یہ کون سے عمل کا بدلہ ہے. اللہ فرمائیں گے کہ بندے یہ تمہاری وہ دعائیں تھیں جو تم نے دنیا میں مانگی تھیں، لیکن دنیا میں پورا کرنا ہماری مصلحت میں نہیں تھا، ہم نے وہ تمہاری دعاؤں کا انعام یہاں کے واسطے اٹھا کر رکھا ہے. وہ جو انعامات دیکھے گا تو بندے کے اندرون میں جو تقاضا پیدا ہوگا وہ یہ کہ وہ یوں کہے گا کہ اللہ دنیا میں جتنی دعائیں مانگا تھا کوئی سی بھی نہیں قبول ہوتی تو اچھا، اس واسطے کہ وہاں جو مانگا تھا چھوٹی چیز ملتی، یہاں جو مل رہی ہے بہت بڑی چیز ملتی. اسی لیے بھائی یہ دعا کا خاص اہتمام، توحیدی عقیدے والا تمام ضرورتوں میں اللہ سے مانگتا ہے. اس کا یہ اعتقاد ہے، اس کا یہ یقین ہے کہ وہی ضرورت پوری کرنے والے ہیں، بس کوئی دوسرا نہیں. اور یہ دعا خالی دعا ہی نہیں ہے، بہت بڑی عبادت بھی ہے. دعا مفت العبادہ، عبادت کا لفظ ہے. اور جگہ جگہ پروردگار عالم نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو بے قرار کی پکار کو سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے. اس آیت میں بتایا گیا اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجیے میں تو پاس ہی ہوں، قریب ہوں. قریب اس سے پہلے روزوں کے احکام ہیں، یہ آیت سے پہلے والی آیتوں میں روزے کے احکام ہیں، یہ آیت کے بعد روزے اعتکاف کے احکام ہیں، بیچ میں یہ دعا کی آیت ہے. معلوم کیا ہوا کہ خاص طور سے روزے اور اعتکاف کے درمیان میں دعا کا خاص اہتمام کرنا. قریب ہیں، کتنے قریب ہیں؟ ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہاں ہیں؟ بولے تو قریب ہوں. سوال پیدا ہوتا ہے کتنے قریب ہیں؟ اس کا جواب قرآن پاک کی دوسری آیت میں ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم بندے سے اس کی رگے جان سے زیادہ قریب ہیں. قریب ہیں تو کدھر سے قریب ہیں؟ سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے. اللہ فرماتے ہیں واللہ من ورائہم محیط، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں. کب قریب رہتے ہیں؟ رمضان میں، روزے میں، اعتکاف میں، مسجد میں، یا کیا قصہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں رہتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہی رہتے ہیں. اور جسے اللہ ملے اب اس کو کیا چاہیے؟ تعلق نہیں قائم ہوا، محبت نہیں پیدا ہوئی، اس کے نتیجے میں ابھی چھوٹی چھوٹی معمولی چیزوں کی میں دل اٹکا ہوا. تعالیٰ سے تعلق قائم ہو جائے، پروردگار مل جائے تو پھر کچھ مت پوچھیے، اب اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی. بس ہے نیم روز کی بادشاہت کی پیشکش ہوئی تھی ایک بزرگ کو، سلطنت کا نام ہے، آدھی بادشاہت آپ لے لو. انہوں نے جب سے میرے کو آدھی رات کی بادشاہت ملی ہے یا آدھے دن کی بادشاہت کی ضرورت نہیں. ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مضمون کو بہت خوب سناتے تھے اور یوں فرماتے تھے کہ لوگ چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے، چیزوں کے بنانے والے کو پکڑ لو، چیزوں کے بنانے والے کو پالو، سب چیزیں خود ہی مل جائیں گی. سمجھانے کے واسطے بولتے تھے کہ ایک بادشاہ سخاوت دکھانے کے واسطے
اعلان کر دیا فلانے جنگل میں فلانی تاریخ کو سارے لوگ جمع ہو جاؤ، ہم انعامات سے نوازیں گے، سخاوت کے دریا بہائیں گے، فیاضی دکھائیں گے۔ سارے لوگ جمع ہو گئے میدان میں، اس نے سینکڑوں چیزوں کے ڈھیر لگا دیے اور خود بھی جا کے بیٹھ گیا اس میدان میں۔ سارے لوگ جمع ہو گئے بادشاہ کا اعلان سننے۔ جو ہی بادشاہ نے اعلان کا آغاز کیا تو اس نے یوں کہا کہ اس میدان میں جتنے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، جتنے کفے ہیں، جو جس کفے پر ہاتھ رکھے گا وہ کفا اس کا۔ تو بھاگنا شروع کر دیے، مختلف چیزوں پہ لوگ بھاگنا شروع کرے، کوئی چاول پہ، کوئی جوار پہ، کوئی گیہوں پہ، کوئی برتن پہ، کوئی کپڑوں پہ، کوئی سونے پہ، کوئی چاندی پہ، جس کا بس چل سکا جس کفے پہ ہاتھ رکھنے کا بھاگ کے جا کے وہ کفے پہ ہاتھ رکھا۔ بادشاہ کی خادمہ بازو کھڑی ہوئی تھی، نوکرانی انہیں بازو کھڑی ہوئی تھی، تماشا دیکھ رہی کون کدھر بھاگ رہا تھا۔ اس کی بولے کوئی موقع غنیمت ہے، لکی چانس، تو بھی کہیں دوڑ لگا دے، کسی کفے پر ہاتھ رکھ دے، آج وہ کفا تیرے نام ہو جائے گا۔ تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، ایک مرتبہ پھر اعلان سننا چاہتی ہوں۔ انہوں نے اعلان کیا اس میدان میں جتنے کفے ہیں، جو جس کفے پر ہاتھ رکھا وہ کفا اس کا۔ تو بادشاہ کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے بولی یہ کفا میرا۔ سمجھدار تھی یا نہ سمجھ تھی؟ بھائی بادشاہ ملا تو پورا ملک مل گیا، پورا مال مل گیا، پوری دولت مل گئی، سب کچھ مل گیا۔ اب ہم چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے۔ اہل اللہ نے، بزرگوں نے، دین نے جو تعلیم دی وہ یہ دی کہ بھائی اللہ کو مانگو۔ تھوڑا سا تغیر کر کے سناتے تھے یہ ربائی امجد حیدرآبادی کی، ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، سماجت سے، ادب سے مانگو، کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو۔ اس میں ذریع سی تبدیلی کرتے ہوئے یوں بولتے تھے، بندے ہو اگر رب کے تو رب کو مانگو۔ مولا آپ ملنا، آپ مل گئے تو ہو گیا۔ میرے بھائی اہل اللہ نے تو یہ سبق دیا۔ اسی بات سے جب ذکر کراتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ اس تصور کے ساتھ میں ذکر کرو کہ میرا مقصود، میرا مطلوب، میرا محبوب بس اللہ ہے۔ مانگ کے دیکھو، جب وہ مل جائیں تو پھر پوری دنیا کی حیثیت ہی ختم ہو جاتی، کچھ بھی بات نہیں رہتی۔ توحید فعلی کے نتیجے میں ہر ضرورت میں اللہ سے مانگنا، ادھر ادھر نہیں جھانکنا۔ تمام بزرگان دین کی یہی تعلیم رہی ہے۔ دعا کی گزارش کر لے سکتے کسی سے، ان کو مت بولنا تمہارے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ دعا کی گزارش خود دعا کرو، دوسروں سے دعا کروا لو، کوئی حرج نہیں، باقی ہے اللہ کے ہاتھ۔ وَالْمَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کس کے ہاتھ میں ہے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پوری کائنات ان کی ہے، جس کو دینا چاہیں، جتنی دینا چاہیں، جب دینا چاہیں، جیسے دینا چاہیں وہ دیتے ہیں۔ جسے نہیں دینا چاہتے ہیں اسے کوئی دے نہیں سکتا، جسے وہ دینا چاہیں اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تم کو اللہ کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس نقصان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ وَمَن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ یہ توحید فعلی کا تقاضا ہے، اسے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ صفات محمودہ میں اندرون میں جو چیزیں پسندیدہ ہیں، عباد الرحمان کے ذیل میں اللہ نے جو قرآن میں بیان فرمایا، مختلف صفات ایک ایک آیت میں بیان فرمائی، لیکن دعا کا مضمون دو آیات میں۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا،
اور پھر بیچ میں کئی آیتیں، پھر اس کے بعد میں ایک آیت آئی والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ عباد الرحمان کے صفات بیان کی جا رہی ہیں، تو اس میں یہ صفات بیان کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ پروردگار سے دعا کرتے رہتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اپنے اولاد کے کو آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہونے کو مانگتے ہیں، اور متقیوں کی پیشوائی کی سعادت مانگتے ہیں۔ اگر بچے بہت زیادہ نافرمانی کر رہے ہیں تو یہ دعا اہتمام سے پڑھ لیا کرو نمازوں کے بعد، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ بہت لوگ پوچھتے ہیں مطلب بچے بہت سارے بولے ایسا نہیں سنتے، کیا کرنا؟ ایک صاحب قطر سے فون کرے، بہت پریشان ہو بچوں سے متعلق، میں نے کہا نمازوں کے بعد میں یہ پڑھ لیا کرو، بسم اللہ کر کے پڑھنا شروع کر دیے۔ 2-3 ہفتوں کے بعد میں فون کر کے پھر بولے مول صاحب گھر کا ٹینشن ختم ہو گیا، بولے بچے بولے ایسا سن رہے۔ یقین سے مانگو، کیا مانگا گیا ہے اس میں؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، پروردگار ہماری بیوی ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اب آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنیں گے؟ جب ماں باپ کے منشے کے مطابق رہیں گے۔ وجعلنا للمتقین اماما، متقیوں کی پیشوائی کرنے والا ہمیں بنا دے۔ کیا مطلب؟ جتنے ماتحت کے لوگ ہوں مولا سب کو متقی بنا دے، اور مجھے ان کے متقی بننے کا ذریعہ بنا دے۔ جو سبب بنے گا کسی کے متقی بننے کا، متقیوں کی جماعت تیار ہو جائے، اور کوئی سبب بن گیا، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ بطور حال کے یہ کیفیت پیدا ہو جائے، مانگنے کا مزاج اللہ سے، ہر ضرورت سے متعلق نظر ان کے اوپر۔ یہ ایک وصف ہے جو اس موقع پر آپ کو سنایا گیا۔ اب تعالیٰ اپنے کرم سے جو کچھ گزارشات پیش کی جا رہی ہیں اس پر عمل کرنے کی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ پیش کشی میں کوتاہیاں ہو رہی ہوں اب تعالیٰ اپنے کرم سے درگزر فرمائے۔ اللهم ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللهم اشف مرضانا یا رب العالمین، ربنا تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وتلاوتنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، صلی وسلم وبارک علی سید المرسلین۔ ہاں بھائی 3 بجے اٹھانے کی ذمہ داری، آپ کا نمبر نہیں آیا اب تک؟ آیا نمبر نہیں آیا تو لوگوں کھڑے ہونا پہلے، نمبر نہیں آیا، ماشاء اللہ۔ کیا نام؟ عبداللہ۔ آپ کو اٹھانے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی، آپ کا نمبر آیا؟ نہیں آیا۔ عبدالعلیم صاحب نہیں آیا نمبر؟ چلو بسم اللہ، یہ 2 ٹولی جگی والے، ایک نظام آباد والے، یہ اٹھانے کے ذمہ دار ہوں گے، اور غیر اوپر اجازت لے کر سونے والے لوگوں کو کون اٹھائیں گے؟ ایک اور ہونا۔ آپ اچرے والے نہیں ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، تو ایک اور اچرے والا چاہیے۔ آپ اچرے والے ہیں؟ ماشاء اللہ۔ چلو یہ کیا نام آپ کا؟ عبد المجید صاحب۔ ٹھیک ہے، عبد المجید صاحب، عبداللہ صاحب، عبدالعلیم صاحب، وسیم صاحب، یہ حضرات انشاءاللہ 3 بجے آپ حضرات کو اٹھائیں گے۔ کوشش کیجئے کہ ان کے اٹھانے سے پہلے آپ اٹھ جائیں، تاکہ وہ آپ کے پاس پہنچے اور آپ کو دیکھیں کہ آپ اٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کے حق میں ان کے زبان سے دعا نکل جائے کہ مولا اس بندے کو سکھ عطا فرما کہ مجھے کوئی زحمت ان کو اٹھانے میں نہیں ہوئی۔ کوشش کرو اس کی۔ سبحان اللہ،